قانون سارے موجود ہیں اور انہی قانون کو مختلف رنگ دیا جاتا ہے اور ایک نیا بل پیش کیا جاتا ہے، تو اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ قانون ہے وہ کافی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندے کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ جھگڑے پہ اتر آتا ہے یا پھر وہ ایسی چیزیں لے کے آتا ہے جن کا بنیادی حقوق سے یا آئین کی بالادستی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہی جو ہمارے یہاں قوانین ہیں انہوں نے اتنے زیادہ سخت کر دیے ہیں کہ ایک فسطائیت کی سوچ اور ایک آمریت کی سوچ بالکل واضح نظر آتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو ابھی آپ نے بتایا کہ اسپیکر صاحب نے بڑا حیرانگی کا اظہار کیا کہ مجھے یہ بل میرے علم میں لائے بغیر ڈائریکٹلی جو ہے آپ نے اسمبلی میں کیسے جو ہے وہ لے کر دیا، جبکہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نے سائن نہیں کیے۔ تو آپ اس سے حساب لگائیں کہ کتنا ایک جو ہے کس طرح سے چوری ایک طریقے سے جو ہے وہ لیجسلیشن کی جا رہی ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں بے شک جتنی بڑی اچھی بھی یہ کوئی لیجسلیشن ہو تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ دیکھیں سر، پوری دنیا میں جو مروجہ ایک نارمز ہیں جس کے مطابق جو ہے قانون سازی ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے اس کا جو بل کا جو ڈرافٹ ہوتا ہے وہ ڈرافٹ جو ہے متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو بلا کے اس کے اوپر ان کا ان پٹ لیا جاتا ہے، پھر اس کو پبلک کیا جاتا ہے، پبلک کی رائے لی جاتی ہے، پبلک کی رائے لینے کے بعد اس کو اسمبلی کے اندر پیش کیا جاتا ہے ایک پروسیس کے بعد، اور اسمبلی کے اندر جو ہے ممبران جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا وزڈم جو ہے وہ لے ڈاؤن کرتے ہیں، اپنا وزڈم جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ٹیکنیکل کمیٹیز کو جاتا ہے جو اس کے متعلقہ جس میں ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جن کا نالج ہوتا ہے وہ سارے اس کو دیکھتے ہیں، پھر اپروو کرتے ہیں، پھر جا کے جو ہے وہ اس قانون کو پاس کیا جاتا ہے، اور پاس ہونے کے بعد جو ہے اس کی انفورسمنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے سب سے بڑے ڈرا بیکس یہ ہیں کہ ہمارے تمام قوانین اسی لیے امپلیمنٹیبل نہیں ہیں چونکہ وہ چور دروازے سے اس کا آتا ہے ڈرافٹ، اور چور دروازے سے چونکہ وہ گورنمنٹ کے کسی سائٹ سے آتا ہے اور وہ جو ہے وہ فوری پاس ہو جاتا ہے، اور اس کی پھر امپلیمنٹیشن کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، پولیس آرڈر 2002 جو ہے جب اس کو لایا گیا تو ایک جو بھی اس وقت کے لوگ تھے جنہوں نے کہا جی یہ اس طرح کے قوانین آ جائیں گے تو بڑا جو ہے مشرف کی حکومت کو بڑا دوام مل جائے گا اور لوگوں کو بڑا سکرو کر لیں گے ہم اور بڑا بہترین نظام ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج تک پولیس رولز 1934 کی موجودگی میں پولیس آرڈر 2002 جو ہے آج تک قابل عمل قانون نہیں بن سکا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک جو ہے سمجھ لیں کہ جسٹ ایک ڈرافٹ بنا اور وہ پاس ہو گیا۔ قوانین کے پاس کرنے کے لیے، جامعہ قوانین کے پاس کرنے کے لیے اور قابل عمل قوانین کے پاس کرنے کے لیے ایک پورا جو ہے وہ نظام جو ہے اس کو جب تک آپ نہیں کریں گے، آن بورڈ نہیں کریں گے، آپ ان کے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں کریں گے، آپ ٹیکنیکل لوگوں کو آن بورڈ نہیں کریں گے جن کی اس حوالے سے علم ہے یا ایکسپرٹی ہے، ان کو آپ نہیں کریں گے، اور آپ معزز ممبران جو پارلیمان سب سے سپریم ہوتی ہے ان کے جو معزز ممبران ہیں ان کا وزڈم نہیں لیں گے تو آپ کے قوانین کبھی بھی قابل عمل نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے بٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ اینٹی سوشل بیہیویئر اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اینٹی سوشل بیہیویئر کی ڈیفینیشن میں کیا چیزیں آئیں گی؟ آپ جس پنجاب میں اس بل کو پیش کر رہے ہیں، جہاں سے یہ بل اسمبلی میں جاتا ہے، اسی پنجاب میں جب تک عام طور پر یہ تاثر ہے کہ کوئی بندہ گالی نہ دے اور بڑی گالی نہ دے تب تک اس کی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو ہر تیسرا بندہ تو آپ نے عادی مجرم بنا دیا۔ سر دیکھیں، بڑی گالی یا چھوٹی گالی تو گالی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہی ہے جب کرمنل پروسیجر کوڈ کو پاکستان میں اڈاپٹ کیا گیا، یہ 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ تھا، تو اس کے اندر جو ہے سیکشن 41 سے لے کر سیکشن 173 تک پولیس کو اتنے زیادہ اختیارات دے دیے کہ یا پھر آسمان پر اللہ کے پاس اتنے اختیارات ہیں اور پھر نیچے زمین کے اوپر پولیس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، اس لیے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے جب ہندوستان میں حکومت کو دوام بخشنا تھا یا قائم کرنی تھی تو ان کو ایک اس طرح کے قوانین کی ضرورت تھی جس میں ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس اتنے لا تعداد اور بے شمار اختیارات ہوں کہ جس کو چاہیں وہ پکڑ لیں، جس کو چاہیں ملزم سے مجرم بنا دیں، جس کو مرضی سزا یافتہ بنا دیں اور جس کو جیسی چاہے سزا دے دیں۔ اچھا بٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیلی کام بل آیا، انہوں نے پیش کیا جس پر بہت اعتراضات اٹھے اور انہوں نے کہا اس پر ہم نظر ثانی کریں گے۔ بٹی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب بل پیش کیے جاتے ہیں تو اپوزیشن جو جماعتیں ہیں
ان کی طرف سے یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ یہ عوام دشمن بل آ گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آخر کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور وہ اپوزیشن کی جماعتیں یہ چیز باور بھی کرواتی ہیں، یہ چیز بتاتی بھی ہیں کہ کل کو یہی بل جب آپ حکومت سے اتریں گے تو آپ کے گلے کا پھندا بنے گا. میں عرض کرتا ہوں سر، دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ ہمارے تو یہاں جو ہم نے یوزلی دیکھا ہے اسمبلیوں کے اندر کہ جو بھی جتنا اچھا بل بھی آ جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ اپوزیشن کے لوگ جو ہے بغیر پڑھے جو ہے وہ اس کو اپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی بل اسی طرح سے لاتے ہیں کہ وہ کہیں سے آتا ہے کٹ پیسٹ ہو کے اور آ کے وہ اس کو فلوٹ کر دیتے ہیں. یہ سر بڑی انفارچونیٹ بات ہے. قوانین جو ہیں یہ پوری قوم کے لیے ہوتے ہیں اور پوری قوم کے رستے متعین کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جب بتایا جاتا ہے کہ یہ لمیٹیشنز ہیں، ان لمیٹیشن کو جو وائلیٹ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، اور آپ جو ہے ریلیونٹ لوگوں کو آن بورڈ کیے بغیر ایک جو ہے نان امپلیمنٹیبل جو ہے قانون بنا دیتے ہیں. اس کے اوپر نہ کسی کا وزڈم ہوتا ہے، نہ کسی کی بحث ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے پارلیمان کے لوگ ہیں، اگر پارلیمان سپریم ہے تو سپریم ہونے کے لیے ان کا کردار بھی جو ہے سپریم ہونا چاہیے. جتنے بھی بلز آتے ہیں اس کے اوپر نہ صرف گورنمنٹ کے لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے بحث مباحثہ کرنا چاہیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اپوزیشن کے لوگوں کو بھی جسٹ فار دی سیک آف دی نیشن، قوم کے لیے جو ہے اس کو سوچنا چاہیے، نہ کہ صرف اپنی پارٹی کے لیے یا اپنی ذات کے لیے یا سیاسی اختلافات کا جو ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.